الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. برادران اسلام، آج کے درس میں انشاءاللہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوگا. سارے قرآن پاک پہ آپ نظر ڈالیں، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ ایمان نہ ہو. ایمان جو ہے وہ روح اور جان ہے. مشرکین مکہ دیکھیں سب عمل کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں تھا تو قبول نہیں ہے. جہاں بھی آپ قرآن پڑھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اول چیز جو ہے وہ ایمان ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے ہر عمل کی جان ایمان ہے، اسی طرح پھر ایمان کی بھی روح اور جان جو ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی تو وہ بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اسی لیے یہ حکم ہے کہ آدمی جب بھی دعا مانگے پہلے بھی درود شریف پڑھے، دعا مانگے پھر درود شریف پڑھے، کیونکہ درود شریف جو ہے وہ تو اللہ کے ہاں پہنچے گا عرش پہ، تو یہ اس کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ اول آخر تو اوپر چلا جائے اور ہماری دعائیں رہ جائیں.
لیکن اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ محبت جو ہے اس کے لیے بھی اسباب ہوتے ہیں، ایسے تو نہیں ہو جاتی نا محبت۔ محبت کے لیے 3 اسباب ہیں، یاد رکھ لو۔ ایک تو جمال ہے، دوسرا کمال ہے، اور تیسرا نوال ہے۔ کہ جب کسی چیز میں جمال ہوگا تو آدمی کی محبت ہوگی، اسی طرح جب کسی میں کوئی خاص کمال ہوگا تو اس سے بھی کسی کی محبت ہوگی، وہ کسی چیز میں کمال ہو۔ اور اسی طرح نوال کا معنی ہے احسان، کہ جو کسی پہ احسان کرے گا تو الانسان و عبید الاحسان، تو انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہے گویا۔ اب ہمیں حضور پاک سے جو محبت ہے تو سب سے پہلی چیز کیا میں نے عرض کی تھی؟ جمال۔ حضور جیسا جمال کس میں ہے؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی، چاند آسمان پہ کھلا ہوا تھا، میرے دل میں خیال آ گیا کہ آج میں موازنہ کروں اس آسمان کے چاند کا اور زمین کے چاند کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں اور ان کے اوپر یمنی سرخ دھاری دار چادر ہے۔ سرخ کپڑا پہننا مردوں کے لیے منع ہے، لیکن اگر صرف لکیریں ہیں اس کا کوئی حرج نہیں۔ تو کہتا ہے کہ کبھی میں حضور کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ کافی دیر کے موازنے کے بعد میں نے اندازہ یہی لگایا کہ واللہ خدا کی قسم کہ حضور کا چہرہ جو ہے وہ زیادہ اس سے خوبصورت ہے۔ اسی طرح حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کے چہرے پہ نظر ڈالی کأن القمر یجری فی وجہہ، گویا کہ ان کے چہرے پہ چاند دوڑ رہا تھا۔ اور اسی طرح میرے آقا سرکار دو عالم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ بھی اکٹھے ہو کر آپ کے انتظار کے لیے مقام ثنیہ پہ کھڑی ہوتی تھیں۔ اس کی 2 وجوہات تھیں، ایک تو ویسے بچیوں کو پیار ہوتا ہے، دوسرا یہ تھا کہ وہ بچیاں بنو نجار کی تھیں اور حضور کی والدہ بھی بنو نجار کی تھی۔ ایک اس رشتے کا بھی اثر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی سواری جب قریب آئی اور آپ کا چہرہ مبارک نظر آیا تو اب بچیوں نے مل کے بڑے وجہ سے گانا شروع کر دیا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ آج 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ اسی لیے صحابی کہتے ہیں واللہ ما رأینا اضواء یوم، اس سے زیادہ ہم نے روشن دن نہیں دیکھا جب حضور مدینے میں آئے۔ روشن ہونا بھی چاہیے تھا کہ 2 چاند اکٹھے ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ اس سے اندھیرا دن ہم نے نہیں دیکھا جس دن حضور کی وفات ہوئی تو اندھیرا چھا گیا۔ اب بچیاں جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہیں بدر، بدر کا معنی ہوتا ہے چاند۔
انہوں نے اپنے عقل سے تشبیہ دی، چونکہ چاند کی روشنی میٹھی ہوتی ہے، سورج کی روشنی جلانے والی ہوتی ہے، لیکن چاند روشنی تو سورج سے لیتا ہے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمان پہ سورج ہے، شمسی احسن من شمس السمائی، میرا سورج جو ہے وہ آسمان کے سورج سے اچھا ہے۔ اور دلیل کیا دی کہ شمس الآفاق تطلع بعد فجر، وہ تو سورج کی صبح کو طلوع ہوتا ہے، شام ہوگی اندھیرا ہوگا سورج چھپ جائے گا، لیکن شمسی تطلع بعد العشاء، میرا سورج ہے وہ تو عشاء کے بعد بھی روشن ہے۔ اس لیے حضور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ جمال ہے، تو سب سے بڑا جمال جو ہے میرے آقا میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور دوسری چیز ہے کمال، تو حضور کے لیے جتنے کمالات ہیں وہ اخلاقی کمالات ہیں، علمی کمالات ہیں، عملی کمالات ہیں، سب کے سب کمالات کا مجموعہ جو ہے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لیے بھی حضور سے محبت ہونا جو ہے وہ ضروری ہے اور لازمی ہے۔ ایک بی بی تھی ہند بنت عمر، وہ مدینہ منورہ سے احد کی طرف جا رہی تھی حضور کی محبت کی وجہ سے۔ اس کو راستے میں خبر ملی کہ تمہارا خامند شہید ہو گیا ہے، اس نے کہا الحمدللہ، مجھے یہ بتاؤ ما فعل برسول اللہ، میرے مدنی کا کیا حال ہے؟ کچھ آگے جانے کے بعد اسے خبر ملی کہ تیرا جوان بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا الحمدللہ، میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہی، مجھے بتاؤ کہ ما فعل برسول اللہ، حضور کی کیا حال ہے؟ اس کا خامند شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، لیکن وہ دیوانہ وار کہتی ہے ما فعل برسول اللہ۔ ایک صحابی نے کہا چونکہ احد کا بڑا عجیب دن تھا امتحان کا، کہ حضور کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کا ہونٹ مبارک بھی کٹا، آپ کے سر مبارک پہ بھی خود لگی۔ ایک صحابی نے اسے کہا کہ بی بی حضور خیریت سے ہیں؟ اور نے کہا نہیں حضور نہیں ہے، مجھے دکھاؤ کہاں ہیں۔ آخر چلتے چلتے وہ حضور کے پاس آئی، دیکھا تو کہا الحمدللہ۔ حضور نے فرمایا بی بی مجھے بڑا افسوس ہے کہ تیرا شوہر بھی اور بھائی بھی اور بیٹا بھی شہید ہو گئے۔ اور نے کہا یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، بعدک کلھا جلد، آپ کے بعد کوئی مصیبت ہی نہیں ہے، جب آپ سلامت ہیں تو بس الحمدللہ، ہمیں اور کسی چیز کا غم نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور آپ کے غلام بھی ہیں ثوبان۔ ایک دن حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں، آپ کا خیال آتا ہے میں سیدھا آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، اطمینان کرتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں۔ آج بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آ گیا کہ جب قیامت ہوگی تو آپ تو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات میں ہوں گے، ہم بھی جنت میں ہوں گے،
لیکن آپ کے مقام پر تو نہیں ہوں گے ہم. تو پھر اگر جنت میں مجھے آپ کی رعایت نہ ملے تو میرے لیے اس جنت کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی حضور نے جواب نہیں دیا تھا کہ جبریل قرآن کی آیت لے کے آئے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، کہ جن لوگوں کو جس سے محبت ہے اللہ قیامت میں اسی کے ساتھ اکٹھا کرے گا. اب اس نے کہا کہ حضور الحمدللہ میری تسلی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت تو چلو ملے گی نا، ہمیں جنت میں بھی ملے گی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اور نے کہا یا رسول اللہ ما اعددت من صیام کثیر و صلاۃ کثیر ولکنی احبک، کہ حضور میں نے کوئی بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ زکوٰۃ، بہت زیادہ صدقات، خیرات، اعمال نہیں کیے، لیکن مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو حضور نے فرمایا پھر تمہیں مبارک ہو، المرء مع من احبب، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے. جب یہ حدیث بیان کرتے تھے نا حضرت انس تو وجد میں آ جاتے تھے کہ انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر ولو ولم اعمل بعملہم، کہ مجھے حضور سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت ہے. میرے عمل تو ان جیسے نہیں ہے لیکن مجھے ان سے محبت ہے. اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک یہودی عورت تھی، سیما، اور ایک نابینا شخص سے اس کی شادی تھی. چونکہ کوئی اس زمانے میں ایسے جھگڑے بھی نہیں ہوتے تھے، اہل کتاب سے شادی ہو جاتی تھی. لیکن وہ بدبخت ایسی غلیظ عورت تھی کہ روزانہ حضور کے شان میں بکواس کرتی تھی. اس کا شوہر جو ہے وہ نابینا بھی تھا بیچارہ. وہ جب اس کی بکواس سنتا تو جل جاتا. آخر کئی دن کی انتظار کے بعد اس نے خنجر چھپا کے رکھا ہوا تھا. جب رات کافی گزر گئی، بچے سو گئے، اس نے ٹٹول کے ایک ایک بچے کو دیکھا کہ سو گئے ہیں تو ان کو تھوڑا دور کیا. درمیان میں اس کی وہ بیوی سوئی ہوئی تھی، تو خنجر لے کے وہ اس کے سینے پہ چڑھ گیا اور اتنا مارا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے، اب میں حاضر ہوں، چاہے قصاص لیں، مجھے قتل کریں. میں نے قتل کیا ہے لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے شان میں وہ گستاخی کریں. حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا واللہ ہے، اس نابینے کا نام تھا عمیر ابن عدی. اس نے کہا یار تم ہو تو نابینا لیکن کام بڑا دکھایا ہے تو نے. حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہا ہے، یہ نابینا ہے؟ یہ تو بینا ہے. من یرید ان ینظر الی احد من اہل الجنت فانظر الیہ، جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لو.
اس کی جنت کا فیصلہ ہو گیا، تم کہتے نبینا، یہ تو بینا ہے، یہ تو آنکھوں والا ہے۔ بینا تو نابینا تو وہ ہیں جن کو حضور کی شان کا پتہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ تمام قرآن پاک میں، احادیث پاک میں دیکھیں، جمال کے اعتبار سے بھی، کمال کے اعتبار سے بھی، نوال کے اعتبار سے بھی کوئی میرے مدنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ سارے کمالات اللہ نے میرے مدنی تم میں جمع کیے ہیں، 2-4 باقی کو دیے ہیں۔ اصل تو سارے کمالات جو ہیں وہ آپ کو ملے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اور سچی محبت نصیب فرمائے۔